السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان انیس و دبیر کا موازنہ، یہی آج کا ہمارا عنوان ہے اور اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ بہت ہی آسان الفاظ میں اس کی وضاحت کروں گا۔ مولانا شبلی نعمانی، اس کی ایک کتاب ہے موازنہ انیس و دبیر۔ تو یہ جو آج کا لیکچر ہے یہ آپ اس کتاب کا نچوڑ ہی سمجھ لیجئے۔ اگر کوئی وہ کتاب نہیں پڑھ سکتا، وقت نہیں ہے، تو یہ لیکچر آپ توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ UCE کا نچوڑ ہے، بہت ہی آسان ہے، دونوں کا موازنہ کمپیریزن اس میں ہوا ہے۔ لکھنؤ کے انداز شاعری کی پیروی کرتے ہوئے مرزا سلامت علی دبیر نے مرثیہ نگاری کا آغاز کیا اور عوام و حواس میں ہر طرف مقبولیت حاصل کی۔ لکھنؤ کے انداز شاعری، لکھنؤ کا اپنا انداز تھا شاعری کا اور دہلی کا اپنا تھا۔ ظاہر ہے لکھنؤ کا جو ماحول تھا، شباب، رنگ رلیاں، شراب، یہ چیزیں تھی، تو شاعری بھی بالکل اسی طرح تھی۔ تو سلامت علی دبیر نے بھی اسی طرح لکھنؤ ہی کے انداز میں شاعری کی اور ہر طرف مقبول ہوئے۔ اس لیے جب میر انیس نے اس میدان میں قدم رکھا، شاعری کے میدان میں، تو انہیں طرح طرح کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت مرزا دبیر کی قسمت کا ستارہ عروج پر تھا، مقبولیت حاصل تھی اور ان کے سامنے کسی اور کا چراغ جلتا نظر نہ آتا تھا، یعنی کوئی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا سلامت علی دبیر کے سامنے۔ انیس کی جگہ کوئی کم حوصلہ شاعر ہوتا تو تک ہار کے مرزا دبیر کا رنگ سخن اختیار کر لیتا، مگر انیس اپنے انداز پر قائم رہے۔ دیکھیں، اگر انیس کے علاوہ کوئی اور شاعر ہوتا تو بھی مجبوراً مرزا سلامت علی دبیر اس کی شاگردی میں آتے، اس ہی کی طرح شاعری کرتے، لیکن انیس انہوں نے اس کا اپنا انداز تھا، اسی پر ہی وہ قائم رہے۔ انہوں نے جس سادہ و سہل اور عام فہم انداز بیان کو اپنایا تھا، ممکن نہ تھا کہ وہ سامعین کے دلوں میں گھر کر لیتا۔ آخرکار ان کے قدردانوں کا بھی ایک حلقہ پیدا ہوا، لیکن جو دبیر کی مرثیہ گوئی کے قائل تھے وہ اپنی جگہ جمے رہے۔ میں ساتھ ساتھ میں وضاحت بھی کرتا ہوں۔ تو انیس کی زبان او سادہ اور سہل تھی۔ اس وقت آپ دیکھیں لکھنؤ کی شاعری تو زبان کے چٹھارے کے شوقین تھے، قارئین و سامعین واہ واہ اس کے شوقین تھے۔ جس قسم کی شاعری میں مستی ہو وہ اس کے شوقین تھے وہ لوگ۔ لیکن انیس کی شاعری وہ سادہ اور عام فہم تھی، تو مشکل تھا کہ ان کے سامعین کا ایک حلقہ ہو، ان کے فینز آج کل کی اصطلاح میں پیدا نہ ہو۔ لیکن آخر میں انیسیے پیدا ہو گئے، ان کے بھی مداح پیدا ہو گئے، لیکن جو سلامت علی دبیر کے چاہنے والے تھے وہ اسی راستے پر چل پڑے تھے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے حریف دو گروہ وجود میں آ گئے، ایک گروہ کے رکن انیسیے اور دوسرے کے دبیریے کہلائے، یعنی جنہوں نے انیس کو فالو کیا وہ انیسیے کہلائے اور جنہوں نے دبیر کو وہ دبیریے کہلائے، اور ایک معرکہ اور جنگ شروع ہوئی، شاعرانہ کشمکش، شاعرانہ جنگ، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ مولانا شبلی اس صورتحال کو افسوسناک بتاتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ میر انیس اور مرزا دبیر حریف مقابل قرار دیے گئے، اور مدت ہائے دراز کی غور و فکر، قد و کاوش، بحث و تکرار کے بعد بھی فیصلہ نہ ہو سکا کہ ترجیح کا مسند نشین کس کو کیا جائے۔ یعنی انیسیے اور دبیریے جو لوگ تھے انہوں نے ان دونوں کو آپس میں لڑا دیا۔ یعنی ظاہر ہے وہ اپنے انیس کی تعریف کرتے تھے اور یہاں دبیریے اپنے شاعر دبیر کی تعریف کرتے تھے، تو ان دونوں کے درمیان ایک مخالفت شروع ہو گئی۔ حالانکہ اصلیت یہ ہے کہ انیس و دبیر کو ایک دوسرے کا قریب بتانے اور دونوں کا موازنہ کرنے کا کام خود مولانا شبلی نے
موازن انیس و دبیر لکھ کر انجام دیا۔ یعنی یہ بات جو ابھی ہم نے اوپر پڑھی اقتباس شبلی کے کتاب سے لی گئی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ، لیکن خود میر شبلی نعمانی نے ان دونوں کو حریف کیا ہے، میر انیس کی صفات بیان کیے ہیں، اس کے مقابلے میں مرزا سلامت علی دبیر کو پست مقام دیا ہے، یعنی انیس کو فوقیت دی ہے شبلی نعمانی نے اور دبیر کو اس سے کم تر جانا ہے۔ تو موازن انیس و دبیر میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایک شاعر کو دوسرے کے مقابل رکھنا، پھر ایک کو بہتر اور دوسرے کو کم تر بتانا کوئی صحت مند روایت نہیں، مگر اس کو کیا کرے کہ ہمارے ادب کی یہ ریت، یہ روایت بہت پرانی ہے۔ میر اور سودہ، انشا اور مذہبی، آتش اور ناصر، حلیق اور ضمیر، غالب اور مومن، ان سب کی چشمکوں سے تاریخ ادب اردو کا کون سا طالب علم ناواقف ہوگا؟ اچھا، یہ کشمکش جو شروع ہوئی صرف انیس و دبیر، یہ شاعری کے میدان میں اردو ادب میں اگر دیکھیں تو صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ روایت موجود تھی۔ میر اور سودا کی کشمکش، اسی طرح انشا اور مصحفی کی، آتش و ناصر کی، میر حلیق ضمیر، اسی طرح جو ابراہیم ذوق تھے اور غالب تھے، ان کا آپس میں کشمکش۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ روایت پہلے ہی سے چلی آ رہی تھی۔ مولانا شبلی نے ایک ستم اور کیا، ایک ظلم اور کیا۔ انہوں نے ڈھونڈ کر انیس کے بہترین اور دبیر کے کمزور ترین اشعار نکالے اور ان کا موازنہ کر کے انیس کو دبیر پر ترجیح دی۔ دیکھیں کتنی ظاہر بات ہے یہ کہ جو بہترین اشعار تھے انیس کے اور جو سب سے کمزور ترین اشعار تھے دبیر کے، ان کو مولانا شبلی نعمانی نے اٹھایا اور اسی بنیاد پر موازنہ کیا، حالانکہ چیز یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دراصل موازنہ انیس و دبیر لکھی ہی اس لیے گئی کہ انیس کے شعری محاسن کو اجاگر کیا جائے، اور یہ کوئی قابل اعتراض بات بھی نہ تھی، لیکن دونوں شاعروں کے غیر ضروری موازنے کو قلم انداز کیا جا سکتا تھا۔ شبلی پر یہ الزام بے بنیاد نہیں کہ انہوں نے دبیر کے سارے کلام کو پیش نظر نہیں رکھا اور دبیر کے برے اشعار کو مثال میں پیش کر کے دبیر کو پست درجے کا شاعر ثابت کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ بغرض محال یہ ہے، یہ طے کرنا ضروری ہو کہ دونوں میں کس کا رتبہ بلند ہے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ بحیثیت مرثیہ گو انیس کا مقام بلند ہے۔ اچھا، یہ پیراگراف جو ہم نے پڑھا تو انیس ظاہر ہے اپنی سادہ گوئی کی وجہ سے دبیر سے سبقت لے چکے ہیں، لیکن جو موازنہ شبلی نعمانی نے کیا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو دبیر کا کوئی بھی بہترین شعر انہوں نے نہیں اٹھایا، ان کے جو پس درجے کے اشعار تھے اس کو اٹھایا ہے، اس کو مثال کے طور پر انہوں نے پیش کیا ہے، اور جو انیس کے اچھے اشعار تھے ان کو پیش کیا ہے، ان کے برے اشعار پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ اس کے باوجود بھی دیکھیں تو انیس دبیر سے اچھے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں؟ اب نیچے یہ باتیں ہم پڑھتے ہیں۔ دراصل دونوں شاعروں کا انداز جداگانہ ہے، دونوں کا اپنا اپنا انداز ہے شعر کہنے کا۔ مرزا دبیر لکھنؤ کے ماحول کی پیداوار تھے، انہوں نے اپنے عہد کے تقاضے کا جواب دیا اور اپنے کلام کے ذریعے اپنی علمیت کا اظہار کیا، تخیل کی بلندی کا مظاہرہ کیا اور مضمون آفرینی کی داغ جمانی چاہی۔ اچھا، تشریح کرتا ہوں اس کی۔ مرزا دبیر یہ لکھنؤ کے شاعر تھے، لکھنؤ یاد رکھے، لکھنؤ کی شاعری، اس میں بناوٹ تھی، تصنع تھی، مشکل پسندی، رعایت لفظی اس میں تھی، تو اسی وجہ سے دبیر چونکہ لکھنؤ کا شاعر تھا تو لکھنؤ ہی کا انداز اپنایا، اسی وجہ سے اس کی شاعری بھی مشکل ہو گئی۔ مختلف قسم کی علامتوں کا استعمال انہوں نے کیا، رعایت لفظی سے کام لیا، لکھنؤ کا ماحول تھا، اس طرح کی شاعری وہاں ہوتی تھی، تخیل کی بلندی کا مظاہرہ کیا، ایسے ایسے موضوعات انہوں نے پیش کیے کہ ذہن تک ان کی رسائی ناممکن تھی، اسی طرح نئے نئے مضامین انہوں نے تراشے۔ اس حقیقت کو کیسے نظر انداز کیا جائے کہ اس وقت اسی سکے کا چلن تھا، یعنی اس طرح کی شاعری جو دبیر نے کی پسند کی جاتی تھی لکھنؤ میں،
ان کے برعکس انیس کو اپنے دہلوی نجات ہونے کا فخر تھا۔ خاندانی روایات یعنی باپ اور دادا کی شاعری ان کے لیے مشعل راہ تھی، اس لیے انہوں نے سادگی اور اصلیت پر زور دیا۔ بے شک دبیر دہلی میں پیدا ہوئے تھے، مگر لکھنوی ماحول ان کے رگوں پہ میں سرایت کر گیا تھا۔ اچھا، میر انیس یہ میر حسن مثنوی سحر البیان ان کے پوتے ہیں، اور ان کے والد جو ہیں میر خلیق، میر خلیق ہی اس کا نام ہے، اور دادا کا نام میر حسن ہے، اور ان سب کا تعلق دہلی سے تھا۔ وہ بھی شاعر تھے، یہ بھی شاعر ہیں، تو اسی وجہ سے انہوں نے سادگی کو اپنایا۔ دبستان دہلی کی ایک خصوصیت سادگی اور سلاست بھی ہے، تو اسی وجہ سے انیس نے سادگی کو اپنایا۔ دبیر بھی دہلی ہی میں پیدا ہوئے تھے، مگر لکھنوی ماحول نے اس پر اثر کیا تھا دبیر پر، تو اسی وجہ سے انہوں نے لکھنوی انداز ہی میں شاعری کی۔ مرزا سلامت علی دبیر نے۔ دبیر سامعین کو مرعوب کرنے کے لیے مبالغہ آرائی سے بہت کام لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اب موازنہ ہے، تو سامعین کو مرعوب کرنے کے لیے، ان کا دل کھینچنے کے لیے مبالغہ آرائی سے بہت کام لیتے ہیں، جس سے اثر میں کمی ہو جاتی ہے۔ انیس اصلیت کا دامن نہیں چھوڑتے، جس سے ان کے کلام کی اثر انگیزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دبیر کا بیان پرتکلف اور فطرت سے بہت دور ہیں، جبکہ انیس کا بیان فطرت کے قریب ہیں۔ اچھا، یہ وضاحت اب سنیں۔ انیس جو ہے مرزا سلامت علی دبیر، وہ قارئین کے دلوں کو کھینچنے کے لیے مبالغے سے بھی کام لیتے تھے، لیکن انیس اس کے مقابلے میں اصلیت پر جو صداقت تھی، سچائی تھی، اسی ہی کو بیان کرتے تھے۔ مرثیے میں دیکھیں، مرثیے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، مرثیہ جس میں کربلائی مرثیے کی بات ہو رہی ہے، کربلا کا واقعہ جس میں بیان ہوتا ہے، اسی حوالے سے ان دونوں کا موازنہ یہاں ہو رہا ہے۔ دبیر بیان واقعہ سے زیادہ اپنی فنکاری کے مظاہرے میں الجھ جاتے ہیں، جبکہ انیس کی سادگی توجہ بیان واقعہ پر رہتی ہے اور اسے سیدھے سادے انداز میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، دبیر مشکل انداز، جبکہ انیس سادہ گوئی، سادہ اور سلیس انداز، یہی اس میں دوسرا فرق ہے۔ دبیر کے مراثی میں یعنی مرثیوں میں صدہا شعر ایسے موجود ہیں کہ انہیں انیس کے اشعار میں ملا دیا جائے تو الگ کرنا دشوار ہو، یعنی دبیر بھی سادگی کے ساتھ بیان واقعہ کے اظہار کی قدرت رکھتے تھے، مگر اس سے انہوں نے کم کام لیا اور شاید صرف آخری زمانے میں لیا، اس لیے وہ انیس سے بازی ہار گئے۔ یعنی انہوں نے بھی آسان شاعری کی ہے، لیکن آخری زمانے میں، تو اسی وجہ سے یہ انیس سے پیچھے رہ گئے دبیر۔ ایک اہم بات یہ کہ جذبات نگاری کی مرثیے میں بہت اہمیت ہے، اور کامیاب جذبات نگاری اس وقت تک ممکن نہیں جب تک فنکار کو انسانی نفسیات پر عبور حاصل نہ ہو۔ انیس فطرت انسانی کے نباز ہیں، جبکہ دبیر ذہن انسانی کی اندرونی تہوں تک پہنچنے سے بالعموم قاصر رہتے ہیں۔ یہ بات یہ بھی تھی، انسانی نفسیات یعنی انسانوں کے عادات، اطوار، ان کے جذبات، دبیر ان چیزوں سے واقف نہیں تھے، جبکہ انیس ان انسانی نفسیات اور انسانوں کے جذبات و احساسات سے واقف تھے اور اسی ہی کی بات کرتے تھے، تو اسی وجہ سے انیس یہاں بھی دبیر سے سبقت لے چکے ہیں۔ دبیر کے شاعرانہ رتبے سے انکار ناانصافی ہے، لیکن ناانصافی ہوگی اگر یہ تسلیم نہ کیا جائے کہ بحیثیت مجموعی انیس کا رتبہ دبیر سے بلند ہے، اور اردو مرثیے کی تاریخ میں کوئی شاعر نہیں جو انیس کی ہمسری کا دعویٰ کر سکے۔ یعنی دونوں بڑے شاعر ہیں، یہ ناانصافی ہوگی کہ ہم دبیر کو بالکل شاعر نہ مانیں، شاعر ہیں، لیکن یہ بھی ناانصافی ہوگی کہ ہم دبیر کو انیس سے بلند مقام عطا کریں۔ انیس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ نیچے میں نے پوائنٹ لکھے ہیں۔ انیس سادہ زبان، دبیر مشکل زبان۔ انیس واقعہ نگاری پر زور، دبیر فن پر زور، یعنی وہ فن پر زیادہ ترجیح، علامت و تشبیہ، استعارہ، مضمون آفرینی، ان چیزوں پر بہت زیادہ زور دیتے تھے دبیر، جبکہ انیس کربلا کے واقعے پر بہت زیادہ فوکس کرتے تھے اور ان کو سادگی سے بیان کرتے تھے۔ انسانی نفسیات سے گہری واقفیت انیس کو حاصل تھی، جبکہ دبیر انسانی ذہن تک رسائی میں ناکام تھے۔ یہی مین ڈیفرنس ہے ان دونوں کے درمیان۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔